علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگلا ٹاپک جو ہوگا وہ ہوگا کہ خاتم کے معنی عربی لغات میں کیا ہے۔ ویسے تو عربی لغات میں وہی معنی ہیں جو مسلمان کرتے ہیں خاتم کے، لیکن چونکہ قادیانیوں کی آسانی کے لیے، کیونکہ فیصلہ تو اس پہ ہوگا نا جو ان کے نزدیک مشترکہ ہے اور ہمارے نزدیک مطلب ہم دونوں کے نزدیک مشترکہ ہے، تو قادیانیوں کے آسانی کے لیے یہ کر لیتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک عرب ڈکشنریز مطلب عربی لغات قابل قبول ہے اور قابل بھروسہ ہیں اس میں معنی دیکھ لیتے ہیں، اور جو ہمارے نزدیک پہلے تو میں وہ حوالہ بھیجوں گا جس میں مرزا قادیانی نے تاج العروس اور لسان العرب کو عرب کی دو بہترین لغات بولا ہے، عربی زبان صحیح ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ دو بہترین لغات ہی ہیں عربی کی۔ اور نہ صرف مرزا قادیانی نے بلکہ اس کے بیٹے نے بھی اپنی کتاب انوار العلوم میں تاج العروض اور لسان العرب کو یہی بولا ہے کہ یہ مرزا قادیانی کے نزدیک دو عربی لغات بہترین تھیں، اور اس کے نزدیک بھی ہیں۔ سیرت المہدی میں بھی وہ لسان العرب کی تعریف کر چکا ہے اور اسے ایک بڑی عربی لغت کا نام دیا ہے۔ تو پہلے میں وہ حوالے لگا دیتا ہوں آپ کے خدمت میں۔ جی یہ ہو گیا اس بات کا ثبوت کہ مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کے بیٹے اور قادیانیوں کے پہلے اور دوسرے نمبر کی ڈکشنری یعنی لغت تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تاج العروض اور لسان العرب میں خاتم لفظ کے معنی کیا ہیں۔ اچھا، یہ تاج العروض جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 45 کا حوالہ ہے۔ یہ جو لال کلر کا نشان لگا ہوا ہے اس میں عربی میں لکھا ہوا ہے، جس کا اردو میں معنی یہ ہے کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے قوم کا آخری آدمی، یعنی مطلب جب خاتم القوم بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا قوم کا آخری آدمی، اور اسی سے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ خاتم النبیین، جس کا مطلب ہے آخری نبی۔ تو آپ نے دیکھا کہ تاج العروس میں جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 45 میں بھی انہوں نے خاتم کے معنی آخری نبی لکھے ہیں، خاتم النبیین کے، اور یہ بولا ہے کہ خاتم القوم بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ قوم کا آخری آدمی۔ اب یہ جو حوالہ ہے یہ ہے لسان العرب جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 162 یعنی 162۔ اس میں بھی جو یہ نشان لگا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جب ختام القوم یا خاتم القوم یا خاتم القوم بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قوم کا آخری آدمی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تاج العروض اور لسان العرب میں خاتم القوم بول کے یہ بولا گیا کہ اس کے معنی ہوں گے قوم کا آخری آدمی، اور تاج العروض میں تو یہ بھی بولا گیا کہ اسی لیے اللہ نے جو خاتم النبیین فرمایا ہے اس کے معنی کہ آخری نبی۔ تو تاج العروض اور لسان العرب سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک خاتم کے معنی آخری ہیں، اور بتا چکا ہوں کہ مہر جو لگتی ہے سیل والی مہر جو ہم معنی کرتے ہیں اس کی یہ کریکٹر، اس کی یہ خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ وہ سب سے آخر میں لگتی ہے اور سب سے اوپر ہوتی ہے، تو آخری والے انہوں نے معنی میں لیے ہیں۔ اچھا، یہ حوالہ جو ہے یہ تاج العروض جلد نمبر 32 اور صفحہ نمبر 41 کا ہے، وہ صفحہ نمبر 45 تھا، صفحہ نمبر 41 ہے۔ اس میں آپ کو چھوٹے لفظوں میں بتا دیتا ہوں شارٹ میں کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ تباہ اور ختم جہاں ہے اس کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کسی چیز کو ایسے ڈھانپ دینا، بند کر دینا، مقصد کہ اس میں سے نہ کوئی چیز اندر آ سکے نئی چیز، اور پرانی چیز باہر نہ جا سکے، اور وہی معنی ہوگا جو ہم والی مہر۔ ماشاءاللہ بہت زبردست رات گفتگو ہو گئی لغات کے ہی حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی۔ مکتبہ شاملہ سے کچھ میں نے یہاں پر اسکین لگائے ہیں، وہی جو اوپر دوست نے محمد یوسف صاحب نے جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں ان کے اوپر مزید بالکل اور کس انداز سے تبصرہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس پر تھوڑا سا اور تبصرہ کر کے ہم تیسرے ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ یہاں خاتم کا جو معنی ہے، جو خاتمہ کے مادے سے ہے، اہل علم حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں۔ عوام کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ خاتم تا کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو، معنی دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔
ای آخر القوم، یہ آپ حضرات سے میں ایک عرض کرتا ہوں جو عوام الناس ہے۔ عربی کے اندر جب ہم لغت کو دیکھتے ہیں تو اس میں عربی کے اندر جب لغت کو دیکھا جائے تو اس کے اندر کچھ آگے نا الفاظ آتے ہیں۔ الفاظ کا مطلب یعنی کہ الفاظ آتے ہیں کہ اس معنی کا یہ معنی مراد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اردو میں ہم سب اردو جانتے ہیں۔ اردو کے لیے ہم کوئی بھی بعض اوقات اردو کے لیے بھی قواعد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے، تو ہم اردو بول دیتے ہیں کیونکہ یہ ہماری جو ہے قومی زبان ہے، اور ہمیں اس کی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، یعنی کہ بس جیسے مرضی بولیں سمجھ آ جاتی ہے۔ حالانکہ اردو بھی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اس کے قواعد بہت سخت ہیں، لیکن کیونکہ ہماری یہ علاقائی زبان ہے، ہماری یہ قومی زبان ہے، اس لیے ہمیں اتنے اس کے قواعد ضوابط کا نہ خیال رہتا ہے اور نہ ان کی ضرورت ہی پڑتی ہے۔ تو عربی کے اندر جو ہے جب بھی کوئی لفظ آئے گا اس کے سامنے کوئی کسی اور لفظ کے تبدیل ہونے سے اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک تمہیدی بات، ہمارا تعلق کیونکہ اس وقت نبوت کے حوالے سے ہے، اور ظاہر ہے ہم نے حوالے اور ہم نے بات بھی نبوت کے حوالے سے کرنی ہے، تو لہٰذا لغت کے اندر جو معنی ہے، جب ہم خاتم کے ساتھ النبیین کو لے کر آئیں گے تو لغت والے نے یہ جس میں نے میسیج کو ٹیگ کیا ہے وہ دیکھیں، انہوں نے خاتم النبیین کا معنی آخرہم یعنی آخری، جب خا کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب لاسٹ ہوتا ہے، آخری ہوتا ہے، بالکل آخری آدمی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر خاتم النبیین کا معنی یہ ہوگا ای آخرہم، یعنی کہ انبیاء کے سب سے آخر میں تشریف لانے والی شخصیت، تشریف لانے والی ذات۔ تو الحمدللہ لغت حضرات نے دیکھا کہ خاتم کا معنی جو مہر کرتے ہیں مہر ہے، لیکن اب یہاں پر جو ہم معنی مراد لیں گے، لغت نے ہمیں بتا دیا جب خاتم کے ساتھ نبی کا لفظ آئے، نبیین کا لفظ آئے، یعنی جس طرح قرآن پاک کی آیت میں ہے، تو اس وقت کیا ہوگا، اس سے مراد آخری ہوگا، اس سے مراد مہر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لغت ہے۔ تو کسی بھی زبان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب اس کے معنی کے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے، معنی کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے، معنی کے اندر کوئی ہمیں تذبذب کا ہم شکار ہو جائیں، تو پھر اہل لغت کے پاس ہم جاتے ہیں، تو لغوی لوگ اہل لغت سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں ہمیں لغت والوں نے بتایا کہ خاتم کے ساتھ جب نبیین آئے گا تو اس وقت اس کا معنی کیا ہوگا، آخرہم یعنی آخری، لاسٹ۔ تو آپ حضرات کو جو یہ بتایا جا رہا ہے دوبارہ دوبارہ مقرر، تو آپ کے قیمتی وقت کے جو ہے ہم مشکور ہیں، لیکن یہ آپ حضرات کو دوبارہ دوبارہ تعبیرات بدل کر، عنوانات بدل کر اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ خاتم کا لفظ یہ ایسا لفظ ہے جس کے اوپر قادیانیت اپنا پورا زور لگا دیتی ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مختلف انداز سے، مختلف تعبیرات سے آپ حضرات کو خاتم کے لفظ کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی سمجھ آ جائے کہ فریق مخالف آپ حضرات کو دھوکہ نہ دے سکے۔ یہ میں نے جس میسج کو ٹیگ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جب کسی بھی لفظ کے لیے خاتم بولا جائے گا، کسی بھی چیز کے لیے خاتم بولا جائے گا، تو وہ چیز، وہ لفظ خاتم اس چیز کے لیے اس کی عاقبت، اس کی آخرت یعنی انتہا اور اس کے خاتمے کی دلالت کرے گا۔ لیکن من کل شیء عاقبتہ و آخرتہ، اور اس کے علاوہ خاتمہ،
تو یہاں پر آپ حضرات ایک بات بغور سنیں کہ لفظ خاتم جس بھی چیز کے لیے بولا جائے گا، یعنی کہ جی یہ جیسے یہاں پر دیکھیں 3 لفظ آئے ہیں، عاقبت۔ ہم اکثر اپنی جو ہے زبان میں بولتے ہیں کہ بھئی تیری تو عاقبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخرت، یعنی کہ آخر، انتہا۔ اور اسی طرح آخر کا معنی تو ویسے ہی آخر ہوتا ہے۔ اور خاتمہ آپ حضرات اکثر کتابوں کے آخر میں دیکھتے ہوں گے خاتمہ، خاتمۃ الکتاب۔ تو لہٰذا یہ وہ الفاظ ہیں جو عام طور پر ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل لغت تاج العروض کے اندر بھی اسی بات کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ خاتم، جب بھی کسی شے کے لیے ہم خاتم کا لفظ بولیں گے، کوئی بھی چیز ہو، کھانے کی چیز ہو، کہ بھئی یہ اپنے جو ہے خاتمہ کو پہنچ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مکمل ہو گئی، یہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یا کسی چیز کی تعمیر و ترقی کے بارے میں ہم جب کہیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ چیز مکمل ہو گئی۔ اگر کسی چیز کے ختم ہونے کے بارے میں کہیں گے کہ بھئی فلاں چیز ہے جو تقسیم ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، تو لہٰذا خاتم کا جو معنی ہے کسی بھی چیز کے لیے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ عاقبت، آخرت کا معنی، عاقبت یعنی اس کے بالکل اس کا ختم ہو جانا، اور آخرت بالکل انتہا فرد کا، اور خاتمت اس کے مکمل ہونے کا، ٹھیک ہے۔ اور خاتمت مکمل ہونا اور ختم ہونا، دونوں معنی یہاں پر۔ اب اس میسیج سے آپ حضرات پھر دوبارہ میں آپ حضرات کو ایک اور تعبیر سے بتا دیتا ہوں کہ خاتم جب بھی کسی شے کے لیے بولا جائے گا، وہ اس شے کی عاقبت، اس شے کی آخرت، اس شے کے خاتمے کے اوپر دلالت کرے گا۔ تو لہٰذا السلام علیکم۔ اچھا